الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 21 جمادی الاخری ہے، 1440 سنہ ہجری، بمطابق 26 فروری 2019 اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور میرے بڑے بھائی ایاز خانانی اتاری کے والد حنیف خانانی اتاری مرحوم کے سوئم کے اجتماع میں آپ سب یہاں پر آئے ہیں۔ مغرب کے بعد قرآن خوانی ہوئی اور عشاء کے بعد اجتماعی ذکر و نعت کا سوئم کا اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی آمد کو قبول کرے، آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک ایسے والد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو سخت بیمار اور اولاد کی خدمت کی جن کو بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، خدمت تو وہ کرتے تھے لیکن جیسی خدمت ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ بیمار کافی تھے تو صحیح معنی میں خدمت کر نہیں پاتے تھے۔ ان میں کا ایک بھائی تھا جو بہت زیادہ اس معاملے میں رقیق القلب تھا، نرم دل تھا، وہ اس سارے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دن تمام بھائیوں کو جمع کر کے ایک تجویز دی جس کے پیچھے اس کی ایک بہت اہم نیت شامل تھی۔ تجویز یعنی مشورہ یہ دیا کہ دیکھو ہمارے والد صاحب کو ہم سب کی خدمت کی ضرورت ہے لیکن ہو نہیں پا رہی، ایک دوسرے کے آسرے میں رہتے ہیں، کوئی ایک بھائی مکمل طور پر والد صاحب کی خدمت کا ذمہ لے لے اور پھر وہ دن رات اس کام میں لگ جائے، مگر ہوگا یہ کہ جو یہ ذمہ لے گا اس کو والد صاحب کی وراثت میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ بھائیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا مشورہ ہے، خدمت کرنے والوں کو تو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے طور پر اس طرح کی ایک تجویز لے کر آ گیا۔ جو 3 بھائی تھے ان کے منہ میں پانی آ گیا، کہا کہ یہ تجویز ہے تو پھر تو ہی رکھ لے، وہ تو چاہتا یہی تھا۔ وہ والد صاحب کو لے کر چلا گیا اور دن رات اپنے باپ کی خدمت میں مصروف عمل ہو گیا، خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ اب وراثت کا معاملہ آیا تو ظاہر جو شرعی احکام ہے وہ تو اپنی جگہ پر نافذ ہوں گے ہی، مگر بڑے بھائیوں کو چونکہ پیسے کی لالچ تھی، دوسرے بھائی جو تھے
ان کو پیسوں کی لالچ تھی، تو کہا کہ بھائی تو نے تو کہا تھا نا کہ وراثت سے حصہ نہیں لوں گا. تو خیر وہ اپنی وراثت سے دستبردار ہو کر چلا گیا. بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن یہ فرما بردار بیٹا سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر زمین کے نیچے 100 دینار دفن ہے، تم جا کر لے لو. اس سے خوابی میں پوچھا کیا ان پیسوں میں میرے لیے برکت ہے؟ تو خواب میں کہا گیا برکت نہیں ہے. اس نے صبح اٹھ کر اپنی بیوی سے اپنا خواب بیان کیا. تو بیوی نے کہا کہ بھلے مانس، ہمارے حالات تیرے سامنے، جا کے لے آ، دیکھ واقعی ہے یا نہیں. ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، گھر کے حالات بدل جائیں گے، کھانا پینا ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ پھر رات سویا. پھر خواب میں اس کو کہا گیا کہ فلاں جگہ پر 100 دینار دفن ہے، جا کر لے لے. تو اس نے خوابی میں پوچھا کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ تو خوابی میں کہا گیا نہیں. اس نے پھر اپنی بیوی سے اظہار کیا. کب تو دوسری بار خواب آ گیا لے لو. کہا نہیں، میں نہیں لوں گا. تیسری رات دوبارہ خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر 100 دینار یعنی سونے کی 100 اشرفیاں دفن ہیں، جا کر لے لو. اس نے خوابی میں کہا کہ کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ تو جواب ملا ہاں. وہ صبح اٹھا، وہاں گیا اور اس میں سے ایک سونے کا سکہ اس سے نکالا. بازار گیا کہ جا کر کچھ کھانا لے گھر کے لیے. گھر میں کھانا پینا تھا نہیں. ایک شخص 2 مچھلیاں بیچ رہا تھا. اس سے 1 دینار دے کر 2 مچھلیاں خرید لی. وہ جیسے ہی مچھلی لے کر گھر آیا اور ایک مچھلی کو کھانے کے لیے جب اسے کاٹا تو اس میں سے ایک قیمتی موتی نکلا. بہت ہی خوبصورت اور انمول موتی. یہ وہ دور تھا کہ جس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ موتیوں کا شوقین تھا، اور یہ موتی، ہیرے، جواہرات، اس طرح کی چیزوں کو وہ جمع کرتا اور اپنے یہاں اس کو سجاتا تھا. اس کو ایک موتی کی بہت ضرورت تھی، قیمتی، کہ بہت انمول موتی چاہیے. تو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچے اور اس کا موتی بہت قیمتی تھا. تو اس کو کہا کہ یہ موتی بادشاہ کو چاہیے، بیچ دو. تو اس نے 30,000 دینار میں وہ ایک موتی بیچا. جب وہ موتی بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ وہ موتی دے کر بڑا حیران ہو گیا کہ کبھی زندگی میں اس نے ایسا قیمتی، چمکدار اور انتہائی عالی شان موتی کبھی زندگی میں نہ دیکھا تھا. اس نے کہا یہ مجھے دوسرا چاہیے. اس کے کارندے اس شخص کے پاس گئے اور کہا بادشاہ کو دوسرا بھی چاہیے. تو اس نے وہ دوسرا ڈبل قیمت میں بیچا، 60,000 دینار میں. اور یہ 90,000 دینار اس شخص کے پاس جمع ہو گئے اور بادشاہ کو اس کے موتی مل گئے اور اس کو بھی بیش بہا قیمت اور مال و اسباب مہیا ہو گیا. یہ واقعہ لکھنے کے بعد جو سبق دیا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس میں باپ کی خدمت کا دنیا میں بھی بہترین صلہ ملتا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ والد اگر بیمار ہو تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے والد کی خدمت کو صحیح طور پر ادا کرنے کے بجائے اس سے دور بھاگتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس قدر اللہ توفیق دے اپنے والد صاحب کی خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے. میں نے پچھلے دنوں ماں پر بیان کیا تھا. آج میں نے نیت کی تھی کہ میرا موضوع والد کے گرد گھومتا رہے. آج سوئم بھی میرے والد ہی کا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو باپ کی اسلام و دین میں بہت اہمیت ہے. اس لیے میں نے پہلا جو آپ کو واقعہ سنایا وہ والد صاحب کی خدمت کے حساب سے سنایا گیا. کئی ایسے والد ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں،
اور ان کے اولاد ان کی صحیح معنی میں خدمت کر نہیں رہی ہے، تو ان اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کی طرف رجوع کریں، ان کا حال پوچھیں، ان کے احسان کو یاد کریں کہ انہوں نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، ہم پر کتنی مہربانیاں کی ہیں ہمارے والد نے۔ ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کا مقام واقعیتاً بہت اعلیٰ، بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں الگ سے ماں کے فضائل، ماں کی اہمیت، ماں کی تکالیف الگ سے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن میرا موضوع آج والد ہیں خاص طور پر۔ تو والد کی امپورٹنس اور والد کی اہمیت کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا زبردست عمل ہوا کرتا تھا، اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور والد کے دوست سے انتہائی خوبصورت انداز سے ملتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو دیہاتی شخص سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اسے سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا کہ جو آپ کی سواری تھی نا، جس جانور کو اپنی سواری میں استعمال کرتے تھے، وہ سواری کا جانور آپ نے اس شخص کو تحفے میں دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا امامہ شریف اس کو تحفے میں دے دیا اور اسے خوش کیا۔ وہ چیزیں لے کر تو چلے گئے۔ اس سفر میں عبداللہ بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہم لوگوں نے حضرت کو عرض کی کہ یہ دیہات کے لوگ ہیں، یہ تھوڑے پر خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے کچھ بہت زیادہ ہی دے دیا، جانور بھی دے دیا جس پر آپ سواری کرتے تھے، امامہ دے دیا جسے آپ سر پر سجاتے، تو یہ تو تھوڑے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ اس طرح جواب دیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد بھی اس کے دوستوں کے ساتھ صلہ کرتا رہے، اچھا سلوک کرتا رہے۔ تو انہوں نے اس روایت کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا، اور ان کے والد صاحب کا جو اس شخص کے ساتھ جو ایک تعلق تھا، اس تعلق کو انہوں نے اس انداز پر حدیث پاک پر عمل کر کے ظاہر کیا، اور ہم تک گویا کہ یہ بات پہنچی ہے کہ جن کے والد انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے۔ جیسے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی یہ اللہ کریم نے صلہ رحمی کے حوالے سے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو بھی جائے نا، تو ان سے نسبت رکھنے والے بھی صلہ رحمی کا سلسلہ منقطع نہیں ہو پا رہا۔ وہ یہ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حتیٰ کہ یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ تو کتاب میں لکھا کہ یہ جو عمل تھا، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہ بہت سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک کا ایک اور خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے والد کی اس کی قبر میں بھی صلہ رحمی کرے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی اس کا سلسلہ جاری رہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کے ساتھیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اس میں ایک بات جو ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت بیان کی
کہ والد کے انتقال کے بعد جو یہ صلہ رحمی کی جو نیکی ہے نا، اس نیکی کا اجر بڑا عمدہ ہوگا، کیونکہ یہاں نہ چاپلوسی ہے نہ خوشامد ہے، کہ والد تو ہے نہیں کہ ان کی چاپلوسی، ان کی خوشامد یا کوئی نیت میں فساد پیدا ہوگا، وہ تو دنیا ہی سے چلے گئے۔ اب جو آپ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس میں اخلاص کی صورت زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ہمارے والدین کے جو رشتہ دار ہیں یا جو ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور جو حیات ہیں ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت بجا لائیں، کہ یہ اس میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ کہ جو حیات ہو نا، ان کے لیے تو میرے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیسا، ایک بزرگ سے سوال ہوا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا جب میں دن کو نکلتا ہوں تو میرے ادب میں میرے پیچھے چلتا ہے، جب میں رات گھر آتا ہوں تو میری حفاظت کے لیے میرے آگے چلتا ہے، اور جب میں گھر میں نیچے ہوتا ہوں تو میرے احترام میں یہ اوپر نہیں چڑھتا، سمجھتا ہے کہ یہ باپ کی شان کے خلاف ہے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے صاحب، یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے، ہمارے بزرگوں کا انداز زندگی تھا، اور اس میں ہمارے لیے معاملات کا بڑا بیان ہے کہ ہم لوگ جیتے جی بھی اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کریں۔ انشاءاللہ اس کا زبردست اجر و ثواب ملے گا، زبردست اجر و ثواب ملے گا، اور خود باپ کے دل میں جو محبت، پیار اور الفت اس سے پیدا ہوگا، اور جو دعائیں نکلیں گی وہ اپنی مثال آپ ہے کہ جب آپ اپنے والد کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کے والد آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے والد آپ کو دعائیں دیتے ہیں، آپ کی غیر حاضری کا وہ نوٹس لیتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کے کلیجے کو سکون ملتا ہے، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ انتقال کے بعد نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں لوگوں کی کیفیتیں جدا ہوتی ہیں، لیکن آج میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں کہ انتقال کے بعد بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی وہ شرمندگی ہو رہی ہوتی کہ کاش، لفظ کاش ہوتا ہے، کاش تو پھر بھی ہوگا جب بھی آپ خدمت کر بھی لیں، لیکن آپ کے والدین اگر چلے گئے تو اس کے بعد بہت افسوس ہوگا۔ تو جن کے والدین حیات ہیں، میری مدنی التجا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، بلکہ اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اولڈ ایج سینٹر بنے ہوئے ہیں، یعنی اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، یعنی کہ جب بچہ قابو نہیں آتا تھا نا تو اس کو ہاسپٹل میں داخل کرا کر، اس کو کیبن میں رکھ کر، شیشے کی کیبن میں رکھ کر، ماں باپ شیشے میں سے بچے کو دیکھتے تھے کہ میرا بچہ صحیح ہو جائے، میرا بچہ، بار بار جا کر ڈاکٹر کو پوچھتے تھے ہمارے بچے کا آج کیا حال ہے، ہمارے بچے کا آج کیا حال ہے، تو ڈاکٹر بھی کہتا تھا دعا کرو دعا کرو دعا کرو، وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کو بچا لو بچا لو۔ وہ دیکھتے بھی تھے کہ آکسیجن بھی لگ رہے، وینٹیلیشن بھی رکھا ہوا ہے، اتنے علاج ہو رہے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ ہاسپٹل کے باہر کیبن کے اندر بیٹھے رہتے تھے کہ شاید بچے کی صحیح ہونے کی اطلاع مل جائے۔ وہ ماں باپ ہے جو اولاد بیماری کے بستر پر ہے اور یہ باہر بیٹھے رو رہے ہیں، اور ایک یہ اولاد ہے جو گھر بیٹھ کر خوشیوں کے دن گزارتی ہے، اور ان کے والدین ہسپتالوں کے اندر دروازے پر نظر جما کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید آج ہمارا بیٹا آ جائے گا، شاید آج ہمارا بیٹا آ جائے گا۔ میں ایک واقعہ پڑھا کتاب کے اندر، بڑا دل خراش واقعہ تھا۔ ایک شخص ایک بوڑھے آدمی کو لے کر اولڈ ہاؤس پہنچا، اور اولڈ ہاؤس میں جا کر وہ ایڈمن آفس میں گیا، جو انتظامیہ کا دفتر ہوتا ہے، کہ وہ یہ بزرگ آدمی ہے آپ رکھ لو۔ تو
تو اس نے کہا کہ آپ کا نام وغیرہ، اس نے نام وغیرہ سب بتایا، یہ سب کرا کر چلا گیا. اور بزرگ کو کہا کہ آپ بیٹھیں بس یہاں. تو وہ شخص گاڑی میں بیٹھا نکل گیا. ایڈمین باہر آیا اور وہ بزرگ کو کہنے لگا کتنا بھلا پڑوسی ہے آپ کا کہ یہ مطلب آپ کو اتنی محبت و پیار سے یہاں داخل کرا کر چلا گیا کہ آپ خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو اس بوڑھے آدمی نے کہا یہ میرا پڑوسی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. یعنی بیٹا پڑوسی بن کر اپنے باپ کو ہولڈ ہاؤس میں داخل کرا کر پیچھے کے دروازے سے نکل گیا. اس کو سنبھالو. یہ حال ہے، یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ ابھی ہو رہا ہے. پہلے نہیں تھا، یہ پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا. لیکن اب کیا انڈیپینڈنٹ زندگی، آزاد زندگی، معاذ اللہ ماں باپ کی کیر کراہٹ میں کوفت ہونا، یہ ساری چیزیں ہو گئی. حالانکہ آج ہمارے گھر میں بھی بچہ ہے، میرے گھر میں بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے اور بچیاں ہوں گی چھوٹی چھوٹی. دن کو روتے ہیں، رات کو روتے ہیں، دن کو روتے ہیں، رات کو روتے ہیں. بچے جوان بچے جن کی اولادیں ہوئی ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ بچہ سونے نہیں دیتا، بچہ سونے نہیں دیتا، بچہ سونے نہیں دیتا. لیکن ماں باپ ہیں کہ بچے کو نکال کے کمرے سے باہر سلا دیتے ہیں؟ ماں باپ ہیں جو بچے کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، یار ہمارا بچہ ہمیں سونے نہیں دیتا. باپ کو نوکری پہ جانا ہے، صبح کیا اس کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، کیا یہ اٹھا کر بچے کو کسی جگہ داخل کروا دیتا کہ میرا بچہ سونے نہیں دیتا؟ رات کی نیند نہیں ہوتی بچے کو روتا روتا دیکھ کر، پھر بھی صبح 9-10 بجے اٹھ کر بچوں کی کفالت کے لیے، ان کی خیال رکھنے کے لیے باپ پھر بھی کمانے کے لیے چلا جاتا ہے. لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور باپ جب بوڑھا ہوتا ہے اور کسی کمرے میں بیٹھ کر جب باپ کھانستا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ باپ کو دیکھو یار سونے نہیں دیتا ہم کو، اس کی کھانسی سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی کرکراہٹ سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. کیسا زمانہ آ گیا ہے. ماں باپ ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کہنے دیجیے کہ ماں باپ اس وقت اس دنیا میں زمین پر جینے والی مظلوم ترین قوم ہے، مظلوم ترین قوم ہے، جس کی اولاد نے اسے گویا کہ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے گھر سے نکال کر باہر کر دیا ہے، جسے کچھ ہے ہی نہیں. بھول میں ہے یہ اولاد بھول میں ہے. یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آسائشی زندگی گزار لے، لیکن ماں باپ کی بد دعا، ماں باپ کا دل دکھایا نا، یہ بہت ٹالرنٹ ہوتا ہے ماں باپ میں، یقین مانے بہت ٹالرنٹ ہوتا ہے. ایک بیٹا اپنی وہ بیوی کی بہکاوے میں آ گیا، بیوی کے بہکاوے میں آ کر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کر اسے جنگل میں ڈال دیا. ایک آدمی وہاں سے گزرا اور کہا کہ بیوی کیا ہوا؟ کہ بیٹا یہاں چھوڑ کر چلا گیا، آیا نہیں ہے، رات دیر ہو گئی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو اس اجنبی آدمی نے کہا گھبراہٹ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہ گھبراہٹ چیز کی ہو رہی ہے کہ جنگل ہے، رات کو میرے بچے کو کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے. یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، مگر یہ اولاد ہے. ان کے جیتے جی ان کی اہمیت کو سمجھیے، ان کی قدر کیجیے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. یہ چند میں نے مدنی پھول بیان کیے اولاد کے لیے. آخر میں چند منٹ میں والدین کے لوں گا، ان کو بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا. حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ تحفہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں،
انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے گا. زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے. نیز وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے. یہ مدنی پھول میں آپ کو سراج الجنان تفسیر قرآن کی جلد نمبر 1 سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو سورہ بقرہ کے تحت بیان کیا گیا ہے. حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک بزرگ کی اس کے حوالے سے نصیحت لکھی ہے کہ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وفات کے بعد کیا وصیت فرمائی؟ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میرے والد نے کہا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور یہ بات جان کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لائے. اگر تو اس کے خلاف مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا. میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ. قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر لکھ، جو ہو چکا ہے. تقدیر کو لکھ جو ہو چکا ہے اور جو ابد تک ہوگا. تو اس طرح یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں یہ ہے کہ یہاں پر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کی دینی تعلیم کرے، اس کو اس معاملے میں وصیت کرے کہ یہ دنیا اور آخرت میں اپنے باپ کے کام آئے، اپنے والدین کے کام آئے. اور اس کے لیے اس کو نیک بنانا ضروری ہے کہ نیک اولاد یہ باپ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اسیٹس ہے، یہ بہت بڑا کیپٹل ہے جو آج آپ کے ہاتھ میں آپ کی اولاد کی صورت میں ہے. آج ماں باپ کو اپنی اولاد کی نافرمانی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اگر یہ اس وقت سمجھ جاتے نا جس وقت اس نے پہلی بار اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، کہ رب کی نافرمانی پر ہی اگر اس کو پکڑ لیا جاتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. جب بچہ رب ہی کا فرما بردار ہوگا تو ماں باپ کی نافرمانی کاہے میں کرے گا؟ وہ کیسے کرے گا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی نافرمانی میں میرے رب کی نافرمانی ہے. تو بڑا سمپل سا اصول ہے کہ اپنی اولاد کو، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو اللہ کریم کا فرما بردار بنائے. حضرت علقمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وفات کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کرتے فرمایا، اے بیٹے جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے. اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اگر برائی دیکھے تو اسے روکے. اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر خاموش رہے تو خود بخود دے. اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے. اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے. یعنی اچھی صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے یہ ہمیں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو. کیسے والد ہوا کرتے تھے، اپنے اولاد کو نیک بننے کی وصیت اور نیک بننے کی نصیحت. آج چونکہ ہم شروع سے ہی اپنی اولاد کو 2 درس دیتے ہیں، پڑھو اور کماؤ، پڑھو اور کماؤ، پڑھو اور کماؤ. پڑھنا کیسے ہے، وہ پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی تربیت نہیں ہے. کمانا کیسے ہے، اس معاملے میں کیا تربیت ہے، اس معاملے میں کوئی درس و سبق ہمارا نہیں ملتا. میں آج بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ نیک اولاد کیسے بنتی ہے. نیک اولاد یعنی باپ
اور نیک اولاد، باپ اور نیک اولاد. میں ایک ڈائیگرام ذہن میں، آپ ایک ڈائیگرام ذہن میں بنائیں. دیکھیں، جس نے زندگی کے دروازے سے داخل ہوا نا، ایک دن موت کے دروازے سے نکلنا ضرور ہے. یہ طے ہے. جو موت زندگی کے باب میں، زندگی کے دروازے سے داخل ہوا، اس سے ایک دن موت کے دروازے سے نکلنا ضرور ہے. اب وہ موت کا دروازہ ایک طویل عمر کے بعد آتا ہے، یا وہ موت کا دروازہ جلد آتا، یعنی کہ جب بھی عمر پوری ہو جائے گی، سانسیں پوری ہو جائیں گی، موت کے دروازے سے اس نے باہر نکلنا. جب موت کے دروازے سے باہر نکلے گا، یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. اب جب یہ بچہ پیدا ہوا نا، تو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کے ہاتھ میں، گویا سمجھے کہ والد اسے اس کی زندگی کی شاہراہ پر لے کر چل رہا ہے. اس کی سیدھی جانب نیکی، بھلائی، تقوی، پرہیزگاری اور جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور اس کی الٹی جانب برائی اور جہنم میں لے جانے والا اعمال ہے. بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اس سڑک پر چل رہا ہے. باپ بیٹے کے ساتھ اگر جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بازار سے خرید و فروخت کرتا رہتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ باپ کی انگلی چھوڑ دے گا وہ، اور وہ خود اس راستے پر جب چلے گا تو دیکھے گا کہ میرے والد نے مجھے کیا سکھایا تھا، میری کیا تربیت کی تھی. تو وہ اس کے بعد بھی وہی چیزیں چنتا رہے گا، خریدتا رہے گا، لیتا رہے گا، اور وہ ایک دن اسی طرح موت کے دروازے سے باہر نکلے گا. مگر اگر اس کے والد نے اس کو شروع سے ہی جنت میں لے جانے والے اعمال کے بازار سے خرید کرنا سکھایا تھا، نیکی لے، پرہیزگاری لے، تقوی لے، حیا لے، شرم لے، اطاعت لے، نماز لے، عبادت لے، تو ایک دن اس نے باپ کی انگلی اس نے بھی چھوڑنی ہے. لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے اس راستے پر اکیلے چل کر بھی میں نے لینا کیا شے ہے اس دنیا کی زندگی سے. اور جب آپ شروع سے اپنے بچے کی تربیت جب اس انداز پہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے انگلی چھوڑنے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر یہ بچہ زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ آپ کے بعد بھی نیکی کرتا ہوا جیے گا، اور اللہ نے چاہا اور اللہ سے راضی کرنے کامیاب ہو گیا تو وہ جس دن موت کے دروازے سے نکلے گا تو اللہ کی رحمت سے جنت کی طرف چلا جائے گا. یہ والدین کی بڑی وہ امپورٹنس بیان کر رہا ہوں. مطلب میں پچھلے دنوں UK میں، یورپ میں، جہاں میرے اجتماع تھے، میں چند باتیں کہتا تھا جو کہہ کے میں بیان اپنا ختم کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی، تعلیم، جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں غلط ہے وہ غلط ہے. اس کو غلط کو صحیح کہنے سے غلط صحیح نہیں ہو جائے گا، اور صحیح کو غلط کہنے سے صحیح غلط نہیں ہو جاتا. جو غلط ہے وہ غلط ہی رہتا ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح رہتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، نرسری جو بچے کی ہے نا، ویری فرسٹ نرسری، پہلا جامعہ، پہلا مدرسہ، پہلا انسٹیٹیوشن آف چلڈرن، یہ گھر ہے. کیا ہے؟ گھر. سب سے پہلے ٹیچر، استاد، میل اینڈ فیمیل، وہ اس کے ماں باپ ہیں. 3 سال 4 سال کے بعد جا کر وہ کسی ایکسٹرنل ٹیچرز کی صحبت میں جاتا ہے، ایکسٹرنل انسٹیٹیوشن کے اندر جاتا ہے. لیکن جو سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے، جو سب سے پہلی نرسری ہے کسی بھی بچے کی، وہ اس کا گھر ہے. سب سے پہلے جو ٹیچر ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں. یہ وہ ماں باپ ٹیچر ہیں جو آگے جا کر اس کے استادوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ رہے گا کس ٹیچر کی صحبت کے اندر. اور سب سے بنیادی جو سلیبس ہے جو ماں باپ نے پڑھانا ہے اپنے بچے کو گھر کے انسٹیٹیوشن سے لے کر، وہ اسلام و دین کی بنیادی باتیں ہیں. جب یہ ٹیچر، جس کو میں والدین کہتا ہوں، نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر بنانے کی کوشش کی، نہ انہوں نے وہ نصاب سیکھا جو اولاد کو سکھانا ہے، تو مجھے بتائیں گے پھر آگے جا کے جو اولاد بگڑ گئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ نے بٹھا کر رکھنی ہے. لہذا آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی سب مل کر نیکی و پرہیزگاری کے ماحول میں رہیں، نیکی کے ماحول میں رہیں، پرہیزگاری کے ماحول میں رہیں، اور اپنی اولاد کو اپنے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند بنائیں اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند بنائیں، اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے. اللہ کریم سے میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی وہ نیک اولاد بنائے جس کے لیے کہا گیا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اللہ مجھے بھی وہ نیک اولاد بنائے. اللہ ہم سب کو وہ نیک اولاد بنائے. ہم نظر آتے ہیں،
مگر دعا یہی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میں وہ نیک اولاد بنوں جو اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ جو حدیث پہ بیان کیا گیا وہ بننے کی ہم سعادت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام عاشقان رسول کا جنہوں نے غسل میں، تدفین میں اور قبرستان میں، نماز جنازہ میں، دیگر جگہوں پر آئے، تعاون کیا، بہت تعاون کیا، جیسے سگے بھائیوں نے آپس میں تعاون کرتے ہیں ایسا لگتا تھا۔ اور ماشاءاللہ سویم میں آئے، قرآن خوانی میں آئے، ابھی تک آپ بیٹھے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ختم شریف ہوئے، ایصال ثواب ہوا، جہاں جہاں ہوا، علماء مشائخ نے اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، انہوں نے کی اور لوگوں نے تعزیتیں کی۔ میں فردن سب کو جواب نہیں دے پایا، میں اجتماعی طور پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے بڑے بھائی کی طرف سے بھی اجازت دے تو ان کی طرف سے بھی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں یوسف، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، وہ الگ ہیں، مطلب ابھی ساؤتھ افریقہ میں، وہ بھی بڑے غمزدہ تھے۔ میں ان کی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم سب سمجھے کہ ایک فیملی ممبر کی طرح ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سوگوار ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہمارے رشتہ دار ہیں جو سوگوار ہیں۔ اللہ تعالی ہم ان کو اور ہم سب کو صبر بھی دے، اجر بھی دے، اور جنہوں نے بھی اس میں ایصال ثواب میں جس طرح بھی تعاون کیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈھیر و ڈھیر بھلائی عطا فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کہ ہمارے نگران شورا کے والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، تو تقریباً ہر جگہ سے ہی ہمیں ایصال ثواب کے تحفے یہ ملے، اور بالخصوص آج سوئم تک جو ہم نے کچھ اس میں جمع کیے، تو الحمدللہ ملک اور بیرون ملک اب تک جو ہمارے پاس کارکردگی جمع ہوئی اس کے مطابق 67,835 قرآن پاک یہ ایصال ثواب پیش کیے گئے۔ اسی طرح سورہ بقرہ 1503، سورہ یاسین شریف 1,14,98,786، سورہ ملک 14,17,027، سورہ رحمان 3,12,000، سورہ واقعہ 83,388، سورہ مزمل 1,35,637، چاروں کل شریف 42,35,422، سورہ فاتحہ 4,04,346، سورہ دخان 392، دیگر صورتیں 75,57,350، ذکر اللہ 61,15,000، کلمہ طیبہ 4,82,05,590، آیت الکرسی 1,08,83,619، استغفار 3,31,615، آیت کریمہ 1,86,953، درود پاک 39,19,17,72,466۔ الحمدللہ تقریباً 496 حج اور عمرے کا ثواب، 34,253 درود تاج، اور بھی مدنی قافلے، نوافل، نفلی روزوں اور مختلف ذکر اللہ، آیات وغیرہ کا یہ ثواب الحمدللہ یہ ایصال ثواب کیا گیا۔ اور آج بھی الحمدللہ کثیر اسلام بھائیوں نے یہاں سوئم میں بھی شرکت کی۔ اب ظاہر ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، تو جہاں جہاں آپ دیکھ بھی رہے مدنی چینل پر مختلف مناظر بھی کہ دنیا بھر میں مدارس المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، دیگر مدارس اہل سنت میں اور دیگر مقامات پر الحمدللہ ایصال ثواب کے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان تمام اجر و ثواب کو ہمارے پیارے نگران شورا کے والد صاحب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ان سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ جو آپ نے ابھی ایصال ثواب دیکھا، یہ کیا ہے؟
یہ ہمارا فیضان امیر اہل سنت ہے، یہ پیر صاحب کا فیضان ہے، یہ پیر صاحب کی برکتیں ہیں، پیر صاحب کی نظر عنایت ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ان کا بھی ہم شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں. میں نے کل ایک بات کہی تھی جو ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے اس کو پسند کیا. جب میرے والد صاحب کی تدفین ہو گئی اور جب میرے بچے ہم سب گھر میں بیٹھے تھے تو میں نے انہیں 3 باتیں عرض کی تھی. آپ کو بھی وہ 3 باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1، میں نے بچوں سے عرض کی کہ بیٹا یہ سارا جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میری امی کا انتقال ہوئے تقریباً 15 سال گزر گئے، تو اس وقت تو میرے بچے چھوٹے بھی تھے، کچھ تھے ہی نہیں. تو مدنی ماحول اس طرح کے بعد میری اولاد نے بھی دعوت اسلامی کا جو یہ انداز پہلی بار دیکھا کہ یہ اتنا کچھ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ کرتی ہے. کیونکہ جو ہے یہ ہے مین کہ جب آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تب آپ کی تحریک آپ کے لیے کیا کر رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو میں 3 مدنی پھول اپنے بچوں کو بیان کیے. میں آپ تک بھی وہ بات پہنچاتا ہوں. پہلی بات، نہ مرنا مگر مسلمان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ پوری ہمیں اس بات میں بس ذہن بنانا ہے کہ ہمیں مسلمان مرنا ہے، ایمان اللہ ہمارا سلامت رکھے. دوسری بات، دعوت اسلامی کے ماحول میں موت آئے، میٹھے مدینے میں عافیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موت آئے. مگر تیسری بات، مدنی کام کرتے کرتے موت آئے. میرے وہ اسلامی بھائی جو مدنی کاموں سے دور ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں سے دور ہوتے ہیں، یعنی یوں تو روح تو نکلنی. ہم نے کچھ دیر پہلے مفتی قاسم صاحب کا بیان موت پر سنا. موت تو آنی ہے، لیکن آپ دیکھیں دنیا ہو، بندہ دنیا میں بھی کوششیں بہت کرتا ہے، جب انتقال کرتا تو لوگ اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں. بندہ آخرت کے کام میں بھی بہت کوششیں کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا تو لوگ اس کو اتنا ہی یاد کرتے ہیں. مگر یہ جو ایصال ثواب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایصال ثواب آخرت کے کاموں کے نتائج کا کوئی آپ کے سامنے ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب آپ اس طرح دنیا سے جاتے ہیں تو یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ ایصال ثواب یہ کیسے ملتا ہے؟ کون کرے؟ میرے خاندان، میرے رشتہ دار صرف کیا یہ مل کر یہ سب کچھ کرتے؟ یہ دعوت اسلامی خود ایک خاندان ہے جس کا سربراہ عطار ہے اور اس کی تحریک دعوت اسلامی ہے. اور جب آپ اس تحریک کے ساتھ لے کر اس تحریک کی ترویج و اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ مدنی کام کرتے ہیں، یہ دنیا بھر کے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، دیگر افریقی ممالک میں، فار ایسٹ کے اندر، ایشیا کے اندر، مختلف ممالک میں، مدارس کے اندر، یا وہاں جو ایصال ثواب ہو رہا ہے، تو یہ سب دعوت اسلامی کی برکت ہے، امیر سنت کی دعاؤں کی برکت ہے، مدنی کاموں کا یہ صدقہ ہے. تو جتنے بھی دعوت اسلامی والے اور والیاں ہیں ان سب کو چاہیے. میری ماں کا جب انتقال ہوا تھا، والدہ کا، تو میرے رشتہ داروں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا تمہارے ساتھ، تم بھی ایسا ہی کرنا ہمارے لیے. تو میں نے ان کو یہ عرض کی تھی کہ اپنے بیٹے کو ہمیں دے دو، وہ انشاءاللہ مدنی کام کرتے کرتے آگے بڑھے گا. آپ مدنی کام کرتے کرتے آگے بڑھیں، جب آپ کا بھی انتقال ہوگا تو انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی آپ کو بھولے گی نہیں. یہ تحریک بہت وفادار تحریک ہے، یہ تحریک بہت نوازتی ہے. ایسا نہیں کہ آج ایصال ثواب ختم ہو جاتا ہے، نہیں، یقین مانے یہ وہ تحریک ہے کہ یہ تو برسیوں میں بھی یاد کرتی ہے کہ آج برسی آئی. دنیا میں گلوکار مرتا ہے، ایکٹر مرتا ہے نا، تو اس کی برسی میں گانے دکھائے جاتے ہیں، اس کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اس کے عجیب و غریب قسم کے کارنامے اس کی برسی میں دکھائے جاتے ہیں. لیکن جب نیک ماحول میں جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی برسی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی برسی میں درود پاک پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے دین کے کوئی کام ہوتے وہ دکھا کر لوگوں کو دین کے کاموں میں ابھارا جاتا ہے. تو اس کو خود قبر اور حشر میں کتنا فائدہ ملتا ہوگا، یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جتنے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فعال نہیں ہیں تو آپ فعال ہو جائیں اور آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے جتنا اللہ آپ کو توفیق دے آگے بڑھتے چلے جائیں، مدنی کام کرتے چلے جائیں. اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوگی، آخرت میں بھلائی نصیب ہوگی، ہمیں بھی بھلائی نصیب ہوگی، انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بھلائی نصیب ہوگی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا اور تمام تعزیت کرنے والوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ میری ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ آل عطار کی ایک اہم موجود ہیں یہاں پر، اگر حسان بھائی دعا کرا دیں۔ حافظ صاحب الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آمین۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام آمین۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہ العالمین، شورا کے مرحوم حاجی حنیف خانانی کے ایصال ثواب کے لیے جو جو نیکیاں کی گئی ہیں، اے اللہ قبول و مستجاب فرما۔ اس کا ثواب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کی ارواح کو پہنچا۔ بالخصوص نگران شورا کے مرحوم والد گرامی حاجی حنیف خانانی کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ آمین۔ ہمارے نگران شورا کی والدہ مرحومہ کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ ان کے خاندان سے جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ الہ العالمین، آقا کی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا رب العالمین، اس اجتماع سوئم کی برکت سے یا اللہ مرحوم حاجی حنیف خانانی کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ فرما دے۔ امیر اہل سنت نے جو ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اے اللہ قبول و مستجاب فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں بھی موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر آمین، فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دنیا سے جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جو والدین یا موجود ہیں، یا اللہ ان کو اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق آمین عطا یا رب فرما۔ العالمین۔ اے مالک و مولا، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے، برائیوں سے بچنے اور برائیوں کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ دعائیں مدینہ پاک کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے حق میں، ہمارے حق میں قبول فرما۔ آمین، آمین۔ یا رب کریم، پیارے حبیب کے صدقے میں تمام دعائیں قبول کر، تمام دعائیں قبول کر، تمام دعائیں قبول کر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے نیت کی تھی کہ آخر میں ایک کلام سنیں گے مختصر سا، کیونکہ اگرچہ یہ محفل تو ان کے لیے ہے جو دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم یہاں ابھی حاضر ہیں، ابھی ہماری روح نکلنا باقی ہے۔ تو ایک کلام کے چند اشعار سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل بھی نرم ہو اور ہمیں بھی قبر و آخرت کی تیاری کی طرف ہم بڑھیں۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن. اس کے چند اشعار اور پھر صلاۃ و سلام انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا. سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتا للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد. سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا. سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا. جب روح میرے تن نکلنے کی گھڑی ہو، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لغی سے میرا ایمان بچانا. شیطان لغی سے میرا ایمان بچانا. آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پرنور دکھانا. سرکار
नजर में मत छोड़ना तन्हा, तुम आके मुझे सूराए यासीन सुनाना। सुन रखा है होता है बड़ा सख्त अंधेरा, सुन रखा है होता है बड़ा सख्त अंधेरा। तुरबत में मेरी नूर का फानूस जलाना, तुरबत में मेरी नूर का फानूस जलाना। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। हो जाएगा तार की बख्शिश का बहाना, हो जाएगा हम सब की भी बख्शिश का बाबा। सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बस में हिदायत पे लाखों सलाम। सुहानी घड़ी चमका आता चांद जी, सुहानी घड़ी चमका आता